میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے عوض۔ اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکاں کی سیر کرائی گئی اور محبوب کو بتا دیا گیا، آؤ تمہاری امت کے لیے جو میں نے جنت بنائی ہے ذرا آ کر دیکھ لو۔ سودا خسارے والا نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی اور محبوب بڑے مطمئن بھی ہوئے، اور پہلے سے بھی مطمئن تھے ہی، لیکن اپنی امت کے لیے جنت کو دیکھ کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ارشاد فرماتے ہیں، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ ہر نبی کا وہ امتی جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اس کے لیے جنت ہے۔ سارے نبیوں کی امت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب کی جنت میں جب صفیں لگیں گی تو 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں تو صرف مصطفیٰ پیارے کی امتی ہوں گی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، میں اگر جنت کے حوالے سے کچھ عرض کروں تو یقیناً آپ کے دل میں جنت طلب کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو ان مجرموں کے عذاب کے بارے میں بتاؤں، جو مجرمین جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گرفتار تھے، جو شب معراج کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ بڑا آسان ہماری قوم سمجھ رہی ہے گناہ کرنا، عذاب سے بے خبر ہو کر، عذاب کی سختیوں سے بے خبر ہو کر اس طریقے سے میرے رب کی نافرمانی میں یہ امت اپنی زندگی گزار رہی ہے کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ڈر نہیں کہ کیا میں جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں بہت ساری چیزیں دکھائی گئی، جنت بھی دکھائی گئی اور دوزخ بھی۔ اب سنیے، سب سے پہلے جہنم کے بارے میں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں اپنی امت کو دیکھا، مجرمین کو دیکھا، وہ گناہ کون سے ہیں، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے کیا ارشادات ہیں وہ بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے تھوڑا سا جہنم کے بارے میں سن لو، تھوڑا سا، پھر غور کرو کہ کیا اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حسن بصری علیہ الرحمت والرضوان کہتے ہیں کہ عتبہ ابن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے اس بصرہ کے منبر پر بیان کیا۔ یہ حضرت عتبہ کون ہیں؟ صحابی ہیں، اور چونکہ حضرت حسن بصری تابعی تھے، مولا علی کی گود میں ان کی پرورش ہوئی اور بصرہ کے رہنے والے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس بصرہ کے منبر پر بیان کیا۔ کس نے؟ حضرت عتبہ نے۔ کیا بیان کیا؟ سنیے۔ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک بڑا بھاری پتھر، توجہ چاہوں گا، ایک بڑا بھاری پتھر جہنم کے کنارے سے ڈالا جائے، کہاں ڈالا جائے؟ جہنم میں، تو وہ 70 برس تک اس میں گرتا رہے گا۔ کتنے برس تک؟ پھر بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچے گا۔ عتبہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، جہنم کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ اس کی گرمی بہت سخت ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے،
اور اس کے آنکس یعنی آنکڑے لوہے کے ہیں۔ تھوڑا سا سوچیں، ایک پتھر جہنم کے کنارے سے جہنم میں ڈالا جائے تو تہ تک پہنچنے میں 70 سال لگتے ہیں۔ اس جہنم کے اندر کن گنہگاروں کو ڈالا جائے گا، کن گناہوں کی وجہ سے، اسے آپ سماعت فرمائیں۔ ایک اور حدیث جہنم کے بارے میں سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جسے تم جلاتے ہو، ہر گھر کے اندر آگ جلتی ہے، چولہا جلتا ہے، گیس ہے، سگڑی ہے، جو بھی ہے جس طریقے سے بھی، اور بھی بہت ساری آگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے، جیسے ٹھنڈی کے موسم کے اندر بہت سارے علاقے جو جہاں بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے وہاں لوگ تاپنی لیتے ہیں آگ جلا کر کے، تو فرماتے جسے تم جلاتے ہو جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی آگ رہتی تو کافی ہوتی، یعنی یہ آگ جب ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اس آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ جس آگ کی طاقت ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس سے 69 حصہ بڑھی ہوئی ہے، ہر حصے کی گرمی اسی آگ کی طرح ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ اس سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے، اور جہنم کے اندر جن لوگوں کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دوزخ کے قریب سے ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دوزخ کی ایک جھلک دیکھنے کی فرمائش کی۔ شب معراج سرکار کا گزر جب جہنم کے قریب سے ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا مجھے جہنم کی ایک جھلک دکھلا دو، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سرکار کے حکم کو قبول فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کو دیکھا، اور کن حال میں دیکھا، کن گناہوں کی وجہ سے دیکھا، اب سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جہنم کے اندر، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح ہیں، وہ بار بار آگ کے گولے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں جو کہ ان کی پشت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امانت میں خیانت کرنے کی سزا آپ نے سن لی، اب امانت کے بارے میں اللہ عز و جل کا فرمان کیا ہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے، یہ بھی سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانت میں خیانت کرو۔ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھ دیا تو اس امانت میں آپ کبھی جان بوجھ کر کے خیانت نہ کریں، اور اگر کوئی امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس خائن کا عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں جب جھانک کر دیکھا تو آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس حال میں دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔
یہ منافق کی عادت ہوتی ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، اور امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اب آپ سنیے منافق کا ٹھکانہ کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے وہاں پر منافق کو رکھا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ کے پاس کسی کی امانت ہے تو اس امانت میں خیانت کبھی نہ کریں، امانت کو بطور امین رکھیں، اور قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ صادق الوعد الامین کہا کرتے تھے۔ اب دوسرا گروہ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جہنم میں، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بہت بڑے ہیں اور پھولے ہوئے ہیں، اور اونٹ ان کو پاؤں سے روند رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہے کسی کے اندر اتنی ہمت کہ اس کے پیٹ پر اونٹ پیر رکھ دے تو وہ برداشت کر سکے، اور پھر قیامت میں وہ پیٹ پھلا ہوا ہوگا اور اس کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اب سود کے متعلق قرآن مقدس میں اللہ کا کیا ارشاد ہے، اسے سماعت فرمائیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ یعنی اگر کوئی سود سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو سود ایسا برا گناہ ہے کہ سود کی وجہ سے اللہ عز و جل جہنم کے اندر اس سخت ترین عذاب کے اندر اس بندے کو گرفتار فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سود کتنا بڑا گناہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں۔ یعنی آپ سوچئے ایک سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں سود 70 گناہ ہیں، سود کے 70 گناہ ہیں، جن میں سے ہلکا گناہ اس قدر بڑا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ یعنی سود کھانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے، ماں سے نکاح کرے، یہ جو گناہ ہوتا ہے اس طریقے کا بڑا گناہ سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس گناہ سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ لینے سے بھی بچو، دینے سے بھی بچو۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مرد جن کے پاس پیسوں کی فراوانی ہے وہ کسی کو دے دیتے ہیں کہ 25 لاکھ روپے لے لو، مہینے کا 10,000 دے دینا، 5,000 دے دینا، 50,000 دے دینا۔ عورتیں بھی اس کام کے اندر گرفتار ہیں۔ ڈرو اللہ سے اور ڈرو اللہ عز و جل کے عذاب سے۔ ہم میں کا کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک عام گناہ جس کے اندر آج امت کے بہت سارے لوگ گرفتار ہیں اور بہت آسان سمجھتے ہیں، اس گناہ کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، اور اس گناہ کے اندر ہماری قوم ڈوبتی جا رہی ہے۔ نوجوان بچے بچیاں ہی نہیں، شادی شدہ مرد و عورت بھی الا ماشاء اللہ اس گناہ کے اندر گرفتار ہے، اور وہ گناہ ہے زنا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کو کن حال کے اندر جہنم کے اندر دیکھا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا
جن کے سامنے تازہ اور لذیذ کھانا تھا اور قریب ہی گندا اور بدبودار سڑا ہوا کھانا تھا، یہ لوگ اچھا کھانا چھوڑ کر سڑا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسروں کی عورتوں کے ساتھ حرام کاری کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں جہنم کے کھانے کے بارے میں لذیذ، اور جہنم کا کھانا جانتے کیا ہے؟ جہنم کا مشروب کیا ہے؟ جہنم میں کیا پلایا جائے؟ جہنمی کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ بڑا آسان ہماری قوم نے سمجھ رکھا ہے، اور کچھ تو فقریہ کہتے ہیں معاذ اللہ میرے اس سے تعلق ہے اس سے تعلق ہے، میں ان کو لے کے جاتا ہوں، الیاذ باللہ۔ زانی کی سزا یہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب زانیہ کو بھی حضور نے دیکھا، صرف زانی ہی کو نہیں، مرد ہی کو نہیں، وہ عورتیں زنا جو کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں زنا ایسا جرم ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر یہ جرم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن نے جب زنا کے بارے میں فرمایا تو پہلے الزانیۃ والزانی فرمایا، اور جب چوری کی بات آئی تو والسارق والسارقۃ فرمایا۔ زنا آدمی عورت کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اب وہ عورتیں جو زنا کے اندر گرفتار ہوتی ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا کہ ان کی چھاتیوں سے لٹکایا گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان عورتوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی تھی، یعنی شادی شدہ تھی لیکن دوسروں سے تعلق قائم کر چکی تھی، تو ان کو ان کے سینے سے لٹکایا جائے گا۔ اب ذرا سوچو جہنم میں لٹکایا جائے گا تو عذاب کتنا سخت ترین ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے زنا کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں، اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں گرفتار فرما دے گا۔ خدا کے لیے ان جرموں سے، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان سخت ترین گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، اور پروردگار بچنے میں ہماری مدد بھی فرمائے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سستی کرنے والوں کو عذاب میں گرفتار دیکھا۔ کیا عذاب ہو رہا تھا ان پر؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر پتھر سے پھوڑے جا رہے ہیں، اور جب وہ کچلے جا چکے تو پھر سابقہ حالت میں ہو گئے، یعنی پتھر مارا ان کے سر پر، کھوپڑی پھٹ گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس ان کا سر ٹھیک ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر جو ہے دوبارہ، یعنی یہ عذاب ہوتا رہے گا، سر ٹھیک ہوگا پھر ان پر پتھر مارا جائے گا، پھر ٹھیک ہوگا پھر ان پر پتھر مارا جائے گا۔ کن کو؟ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض میں سستی کرتے تھے، جو فرض میں سستی کرتے تھے اور اس کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتے تھے، اور رکوع و سجود بھی پورے نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو نماز میں سستی کرنے والے کا انجام کتنا سخت ترین ہے۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ نماز
ترک کرنے کا جو عذاب ہے وہ برداشت کر سکے۔ اب آئیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ کا ارشاد نماز سے متعلق، نماز چھوڑنے سے متعلق تو نہیں، نماز چھوڑنے کی بات نہیں، نماز میں سستی کی بات کر رہا ہوں۔ سستی کرنے والے ان کے، اور یہ یاد رکھیں مومن کی نماز الگ ہے، منافق کی نماز الگ ہے۔ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں گریہ وزاری ہوتی ہے، اس کی نماز کے اندر عاجزی انکساری ہوتی ہے۔ لیکن منافق جب نماز پڑھتا ہے تو قرآن کہتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، سست مردے کی طرح وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ منافق کی نماز ہے۔ ایسی سستی والی نماز پڑھنے والوں کے سلسلے میں عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نماز جب پڑھو چاق و چوبند ہو کر کے پڑھو، اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہے تو وہ الگ چیز ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ایک بڑی تعداد جوانوں کی ہے، نماز چاق و چوبند ہو کر کے پڑھو، بہت دل جمعی کے ساتھ پڑھو، اچھی طریقے سے رکوع کرو، اچھی طریقے سے سجود کرو، اچھی طریقے سے قیام کرو، اور نماز میں انتظار۔ بہت سارے لوگ انتظار کرتے ہیں مغرب کو ابھی 20 منٹ باقی ہے، چلو یار میں 5 منٹ کے بعد مسجد چلا جاؤں گا، عصر اور مغرب دونوں ساتھ پڑھ کے آؤں گا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ نماز میں سستی مت کرو، نماز وقت پر ادا کرو۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اور ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات مانے ہے، روکتی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں، کن کا صدقہ قبول نہیں ہوتا اور کون سی چیز صدقے کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے؟ اللہ اکبر، رکاوٹ یہ چیز بنتی ہے کہ صدقہ تو دیا لیکن قبول اس لیے نہیں ہوتا، رکاوٹ اس لیے بن جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نماز کی طرف سستی اور کاہلی ہی سے آتے ہیں اور ناگواری ہی سے مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے نماز کی سستی۔ آپ مال دے رہے ہو، دل کو بالکل جو ہے فراخ دلی کے ساتھ نہیں، تنگ دلی کے ساتھ آپ خرچ کر رہے ہو اور نماز میں سستی کر رہے ہیں تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا صدقہ بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ یہ دونوں عشاء اور فجر منافقوں پر بقیہ نماز سے زیادہ گراں ہے۔ عشاء کی نماز میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے بہت سو نے نہ پڑھی ہو اور نماز میں غفلت برت جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں ادا کرنے کے اندر ہمارے اوپر اگر تکلیف اور گراں ہمیں محسوس ہوتا ہے، یار بہت تھک گیا ہوں، ابھی عشاء کیسے پڑھوں یار، کل سے پابند ہو جاؤں گا۔ فجر میں رات بھر ٹی وی ویڈیو یوٹیوب میں لگے رہے اور فجر کی نماز کا وقت ہوا تو اٹھنے سے ہم نے کوتاہی برتی، اور یہ دونوں نمازیں ہمارے اوپر اگر گراں گزرتی ہے تو یہ یاد رکھیں یہ کن پر گراں گزرتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر، ظہر، عصر، یہ 3 نمازیں منافق پر گراں نہیں، منافق پر تو عشاء اور فجر کی نماز گراں۔ منافق جو ہوگا وہ عشاء اور فجر اس پر گراں گزرے۔ آج بھی بہت سارے عشاء تو پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر میں کاہلی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی بھی کسی وقت کی نماز کو جان بوجھ کر کے قضا نہ کریں، اور عشاء اور فجر کی نماز کبھی بھی اس میں کوتاہی نہ برتیں، اور کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہ کریں کہ یہ 2 وقت کی نماز منافق پر گراں ہے۔